بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم حاضرین، آج ہمارے سامنے خلاصہ تفسیر کے لیے سب سے پہلے سورہ مجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ کا عام موضوع ہے علم۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے علم کا تذکرہ اس صورت کے اندر کئی مرتبہ کیا ہے۔ خاص طور پہ اللہ رب العالمین نے اپنے علم کو بتایا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی سورہ مجادلہ کی ابتدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب اپنے شوہر کے خلا کی شکایت کرنے آئی تو اللہ رب العالمین نے ان کی بات کو ساتوں آسمان کے اوپر سے سنا اور اپنے علم کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ سمیع بصیر، بلا شک اللہ رب العالمین سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایسے ہی صورت میں آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کر رہے ہو اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے۔ ایسے ہی اللہ فرماتا ہے یوم یبعثهم اللہ جمیعا فینبئهم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ جس دن اللہ لوگوں کو کھڑا کرے گا تو اللہ رب العالمین ان کے تمام اعمال سے ان کو باخبر کرے گا۔ لوگ اس کو بھول چکے ہیں لیکن اللہ رب العالمین ان سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر گواہ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین آسمان و زمین میں جتنے امور ہیں ان سب کو جانتا ہے۔ تین لوگ اگر آپس میں کھڑے ہو کے سرگوشی کر رہے ہوں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، پانچ لوگ اگر سرگوشی کر رہے ہوں تو چھٹا اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ تم جہاں کہیں رہو اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے اور اللہ رب العالمین تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ قیامت کے دن تمہارے ان اعمال کے بارے میں اللہ تم کو خبر دے گا۔ بلا شک اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر خاص طور پہ اہل علم کے مقام و مرتبے کو، یعنی وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی صفت علم میں اللہ کی اتباع کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے درجات کے بلند کیے جانے کی بات کہی ہے۔ اس کے بعد میں اگلی صورت ہمارے سامنے سورہ حشر ہے۔ اس کی ابتدا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے ہوتی ہے۔ یہ مسبحات میں سے ہے۔ قرآن کریم کے اندر کل 7 مسبحات ہیں، یعنی وہ صورتیں ہیں جن کی ابتدا سبحہ سے ہوتی ہے۔ ایک سورہ اسراء ہے، ایک سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ ہے، ایک سورہ حدید ہے، ایک سورہ حشر ہے، سورہ صف ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ تغابن ہے۔ یہ 7 صورتیں ہیں۔ ان 7 سورہ مسبحات کو اللہ رب العالمین نے 3 صیغوں کے ساتھ میں ذکر فرمایا۔ ایک سبحہ، ایک دوسرا یسبح، تیسرا سبح۔ یہ 3 الگ الگ صیغے دراصل اللہ رب العالمین نے اس لیے ذکر کیے تاکہ لوگوں کو اللہ کی تسبیح پر ابھارا جائے، جو کہ انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے۔ سورہ حشر میں اللہ رب العالمین نے 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ میں وفاداری کرتے ہیں اور ان کی مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا، جنہوں نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا تو اللہ رب العالمین کے لیے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ تج دیا، حتیٰ کہ اللہ نے آپ کی عمر کی قسم کھائی۔ اللہ رب العالمین نے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم کھائی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری تھی۔ اس کے بعد میں وفادار لوگوں میں مہاجرین کا ذکر کیا گیا، انصار کا ذکر کیا گیا۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو وفادار نہیں ہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ میں یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں دغا کی، ان کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا۔ چنانچہ منافقین کا ذکر کیا کہ بظاہر انہوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان کا اظہار کیا لیکن حقیقت میں انہوں نے کفر کو چھپایا تو اللہ کے ساتھ میں دغا کی۔ ایسے ہی منافقین کا اس طور پہ بھی ذکر کیا کہ منافقین نے جو یہود، مدینہ کے یہود تھے، چاہے بنو قینقاع ہو چاہے بنو نذیر ہو، ان کو ابھارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرو، ہم تمہارے ساتھ میں ہیں۔ لیکن جیسے ہی یہودیوں نے بغاوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بغاوت کی پکڑ کرنے کے لیے آئے، پورے کے پورے منافقین دھوکہ دے کے باہر نکل گئے اور یہودیوں کا ساتھ نہیں دیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے باغی لوگوں میں، بے وفا لوگوں میں شیطان کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان انسان کے پاس میں آ کر کے کہتا ہے کہ گناہ کر، نافرمانی کر، اللہ کا کفر کر، اور جیسے ہی بندہ گناہ میں واقع ہو جاتا ہے، کفر میں واقع ہو جاتا ہے، شیطان بولتا ہے میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو جیسے انسان کے ساتھ میں شیطان بغاوت کرتا ہے، ایسے اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں سے یہ کہا کہ یہ جو باغی لوگ ہیں ان کی اتباع نہ کریں۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ میں بغاوت کا سلوک کریں گے تو اللہ رب العالمین جیسے کو تیسا، اللہ کی ہے الجزاء من جنس العمل ہے۔ اللہ نے فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو بھلا دو گے اللہ بھلا دے گا، اللہ کے ساتھ میں بے وفائی کرو گے اللہ رب العالمین بے وفائی کے ذریعے بدلہ بھی دے سکتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اس کے بعد میں اگلی صورت ہمارے سامنے سورہ ممتحنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ دراصل ولا و برا والی صورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابتدا ہی سے
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو تمہارے دشمن اور اللہ کے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، ان کی طرف محبتوں کے، پیار کے، الفت کے، ودت کے خط نہ بھیجو، بلکہ ان کے ساتھ میں عداوت و دشمنی کا، جیسا کہ وہ تمہارے ساتھ میں عداوت و دشمنی رکھتے ہیں تمہاری کتاب کے ساتھ، تمہارے رسول کے ساتھ، تمہارے مسلمانوں کو گھروں سے باہر نکالتے ہیں، ایسے تم بھی ان کے ساتھ میں عداوت و دشمنی کا سلوک کرو اور ولا و برا کو قائم کرو۔ اس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، تمہارے تمام معبودوں سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، تم سے برات کا اظہار کرتے ہیں، تمہارے تمام اعمال سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اسوہ اور قدوہ اور نمونہ ہونا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پہ عورتوں کا 3 مرتبہ یعنی 3 طرح سے ذکر کیا۔ ایک تو ولا اور برا میں عورتیں اس طور پہ شامل ہو سکتی ہیں کہ عورتیں اگر اپنے بچوں کو ابتدا سے ولا برا پر پلائے بڑھائیں تو بچوں کے اندر ولا برا پیدا ہوگی، ایک اس وجہ سے۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر ان مومنات کا ذکر کیا گیا جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئی تھی، ولا و برا کو قائم کیا تھا، تو گویا یہ درس دیا گیا کہ اگر مسلمان عورتیں اگر ولا برا میں آگے بڑھ سکتی ہیں تو مومن مرد کیوں نہیں آگے بڑھ سکتے؟ یہ دوسری وجہ۔ تیسری وجہ یہ کہ دراصل ولا برا میں سب سے زیادہ جہاں سے خدش آنے کا اندیشہ ہے وہ عورتیں ہیں۔ دیکھیں دجال کے ساتھ میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، اور کسی بھی فتنے میں واقع ہونے والی سب سے پہلے عورتیں ہوتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں غیروں کے ساتھ میں بھاگنے والی عورتیں ہیں، تو ولا برا عورتوں کے راستے سے بہت جلدی آ سکتا ہے، لہٰذا یہاں پہ اس صورت کے اندر عورتوں کے ساتھ میں خاص طور پہ بیعت لیے جانے کا ذکر کیا گیا۔ میرے بھائیو اگلی سورہ سورہ صف ہے، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ النصرہ للہ عز وجل، اللہ کے لیے مدد پر ابھارنے کے لیے اللہ نے اس سورت کو نازل کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ تمہاری اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم صف در صف ہو کر اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے یہ دین کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تم پڑھتے رہو، عمل کرتے رہو، بس یہ تو کرنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میں اس دین کو اٹھا کر تم کو لے کے جانا ہے، کیونکہ ہم نے اس دین کو غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک اور تجارت کی طرف رہنمائی کی، فرمایا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، عمل صالح کرنا اور اللہ کے راستے میں مال کے ذریعے، جان کے ذریعے جہاد کرنا، یہ اس صورت کا مقصد ہے۔ ایسے ہی آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ۔ تو اللہ کی مدد ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کی مدد ہونا چاہیے، اللہ کے دین کی مدد ہونا چاہیے، یہ اس صورت کا محور و مرکز ہے۔ اس کے بعد میں سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ دراصل میرے بھائیوں یہ جتنے شعائر اسلام ہے، مسجد ہو گیا، قرآن ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے، جمعہ ہو گیا، اذان ہو گئی، ہمارا بقرہ عید ہو گئی، یا رمضان المبارک ہو گیا، جتنے شعائر اسلام ہیں ان شعائر اسلام کا احترام کرنے، ادب کرنے اور ان پر عمل کرنے پر ابھارا گیا۔ اور کوئی بندہ اگر ان کو چھوڑتا ہے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں لوگوں نے قافلہ آیا، جمعہ کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیے، مسجد کو چھوڑ دیے، باہر نکل گئے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے کاموں سے منع فرمایا۔ لہٰذا ہم کو شاعر اسلام کا احترام کرنا چاہیے، ادب کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میں سورہ منافقون ہے۔ سورہ منافقین میں اللہ رب العالمین نے ہم کو نفاق عملی، نفاق قولی، نفاق فعلی، نفاق اعتقادی، تمام قسم کے نفاقوں سے ہم کو بچنے کی اور اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کرنے کی تعلیم دی۔ اس کے بعد میں ہمارے سامنے سورہ تغابن ہے۔ سورہ تغابن کو سورہ تغابن اس لیے کہا گیا کہ یہ قیامت کے دن ہونے والے غبن کا ذکر کرتی ہے۔ غبن کیسے ہوتا ہے؟ غبن ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو اگر خریدنے کے لیے جائیں تو کوئی بہت کم قیمت کی چیز ہو، اس کو آپ بہت زیادہ پیسہ دے کر کے خرید لیں تو یہ غبن ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر آپ کوئی چیز بیچنے کے لیے جائیں تو کوئی بہت قیمتی چیز ہو، اس کو آپ اونے پونے انتہائی کم قیمت میں بیچ کے آ جائے تو یہ بھی غبن ہوگا۔ اس صورت کے اندر غبن کی 3 قسمیں ذکر کی گئی۔ غبن ایک تو وہ جو کافروں اور مومنوں دونوں کے ساتھ میں ہوگا۔ اب دیکھیں مومن کیسے غبن کریں گے؟ مومن غبن کریں گے، کافروں کے ساتھ میں غبن کیا جائے گا۔ مومنوں کا غبن اس طور پہ ہوگا کہ یہ لوگ دنیا کے اندر کافر لوگ مومنوں کو مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کو ستایا کرتے تھے، مارا کرتے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج غزہ میں کیا ہو رہا ہے، بہت پریشان کرتے تھے۔ قیامت کے دن یہ تھوڑا سا، یہ دنیا کی پریشانی تھوڑی پریشانی ہے، یہ تھوڑی پریشانی کے بدلے اللہ رب العالمین کافروں کا جنت، ان کے جنت کے درجات، ان کے سارے خیرات بھلائیاں اللہ اٹھا کے
مومنوں کو دے دے گا. تو یہ اس طرح سے. اور ایسے ہی میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں کافروں کا غبن اس طور پہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ان کو تھوڑا سا عمل کرنے کے لیے کہا تھا, ایمان لے کے آ جاؤ, لا الہ الا اللہ پڑھ لو, ایک کلمہ پڑھ لو, کامیاب ہو جاؤ گے, لیکن اتنا سا نہیں کیا. لہٰذا جنت میں اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی بڑی جنتیں, اتنی ساری نعمتیں دیکھ کر کے وہ لوگ سوچیں گے کہ واقعی میں ہم غبن کا شکار ہو گئے. دوسری غبن کی شکل یہاں ذکر کی گئی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی. لہٰذا جو لوگ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں وہ لوگ میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں اللہ رب العالمین کے خیر میں ہے, بھلائی میں ہے, وہ لوگ مقبول نہیں ہوں گے. لیکن جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں بلا شک ان کی نافرمانی والے کام اسباب سب ختم ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے یہاں ان کو مقبول ہونا پڑے گا. اس کے بعد میں یہاں پر ازواج و اولاد کا ذکر کیا گیا. میرے بھائیوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے تھے جنہوں نے یعنی اپنے بیوی بچوں کی بات مان کر کے ہجرت نہیں کی. چنانچہ جب فتح مکہ ہوا تو فتح مکہ کے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ ارے یار یہ جو صحابہ کرام ہم سے پہلے ہجرت کر کے چلے گئے تھے اپنے بیوی بچوں کی بات نہ سن کر کے, تو آج وہ لوگ جہاد بھی کر چکے, کئی غزوات میں شریک ہو چکے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت لمبی پا چکے, کتنی علم کی مجالس میں حاضر ہو چکے, کتنے درجات بڑھ چکے. تو ان لوگوں کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے چاہا کہ اپنے بیوی بچوں کو مارے پکڑ کے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اب یہ ہو چکا, یہ غبن تمہارے ساتھ میں ہو چکا, لہٰذا آئندہ خبردار رہو, تمہاری بیوی تمہارے بچے تمہارے کو اللہ کے راستے میں آگے بڑھنے سے روک سکتے ہیں. آگے غبن کا ایک اور ذکر کیا گیا, وہ یہ مال. اب دیکھیں اللہ نے ایک فرمایا ہے وَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اللہ کو اگر قرض دو گے تو اللہ رب العالمین يُضَاعِفُ لَكُمْ أَضْعَافًا كَثِيرًا, اللہ تم کو بہت بڑھا کے دے گا. لہٰذا میرے بھائیوں اگر یہ مال جو اللہ نے ہمارے پاس میں دیا ہے آج اگر ہم اللہ رب العالمین کے راستے میں نہیں دیں گے تو کل کو ہم بھی مر جائیں گے, ہمارا مال بھی ختم ہو جائے گا, اور یہ مال جو ہم نے جمع کیا ہمارے کو فائدہ دے گا کیا؟ نہیں دے گا. لیکن آج اگر ہم اللہ کے راستے میں دے دیں گے تو کل کو بڑھ چڑھ کر کے ہی ہم کو مل جائے گا, کہیں جائے گا نہیں, ضائع نہیں ہوگا. اگلی سورہ سورہ طلاق ہے. سورہ طلاق کے اندر میرے بھائیو اللہ نے یہ کہا طلاق تو دے سکتے ہو, لیکن اگر طلاق سے بچنا چاہتے ہو تو ہم تم کو چند چیزیں بتا رہے ہیں. دیکھو سب سے پہلی چیز طلاق سے بچنے کے لیے, گھر کو شانت رکھنے کے لیے بتائی گئی وہ یہ کہ تلک حدود اللہ, مرد اپنے حدود کا خیال رکھے, اپنے فرائض کا اپنے واجبات کی ادائیگی کرے, عورت اپنے حدود کا خیال رکھے, اپنے حقوق فرائض واجبات کو ادا کرتی رہے. ایک چیز. دوسری چیز میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو وہ یہ کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے. تیسرا یہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ, اللہ پر توکل کیا جائے. چوتھی چیز میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو یہ اسکنوہن من حیث سکنتم, جتنی مرد کے اندر طاقت ہے مرد اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے, زیادہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ولا تضاروہن, دونوں ایک دوسرے کو ضرر اور تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کریں. تیسرا چوتھا پانچواں جو بھی ہے وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, مشورے سے ایک دوسرے کے رائے مشورے سے چلا جائے, گھر اچھے سے چلے گا. ایسے ہی میرے بھائیو بزرگ اور دوستو رسول یتلو علیکم آیات اللہ, اللہ فرماتا ہے قد انزل اللہ علیکم ذکرا, کیا ہے اللہ نے جو ذکر نازل کیا ہے گھر میں اس کی تلاوت کی جائے, اس سے خیر و برکت ہوگی, بھلائی ہوگی, اور گھر کے اندر شیطان کا دخل نہیں ہوگا. شیطان کا دخل نہیں ہوگا تو طلاق نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسرہ ہے اس کو بھی حکم دیا گیا. اللہ رب العالمین نے میرے خیال سے سورہ احزاب کے اندر کہا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا. تو یہاں پر سورہ طلاق کا اختتام ہوتا ہے. اس کے بعد میں آخری صورت ہمارے پاس میں سورہ تحریم. سورہ تحریم یہ عورتوں کی صورت ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بتایا کہ عورتوں کو کیسے رہنا چاہیے. چنانچہ سب سے پہلے عورتوں کو یہ سکھایا گیا کہ وہ قانتہ ہوں, اللہ کی مطیع ہو, فرما بردارہ ہو. اس کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کی مثال دی گئی, اور امرات فرعون کی مثال دی گئی, اور عورت کو یہ کہا گیا کہ امرات نوح علیہ السلام, امرات لوط علیہ السلام کی طرح نہ بنے. اور ایسے ہی عورتوں کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ اپنے شوہروں سے اتنے مطالبات نہ کریں جن کا ادا کرنا شوہروں کے لیے مشکل ہو. ٹھیک ہے. اور ایسے ہی یہ بھی کہا گیا کہ ہر گھر کے اپنے راز ہوتے ہیں, ان رازوں کو گھروں کے باہر نہ نکالا جائے, چاہے وہ عورت کے والد کو بولنا ہو, والدہ کو بولنا ہو, بہنوں کو بولنا ہو, کسی کو بھی نہیں بولنا. گھر کے راز گھر کے اندر رکھنا. ایسے ہی ایک اور چیز یہ ذکر کی گئی کہ مرد کو اللہ رب العالمین نے گھر کے اندر قوامیت دی گئی ہے. عورتوں کو یہ چاہیے کہ اپنی اس مرد کی قوامیت میں دخل اندازی نہ کرے. مرد کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, بچوں کی تربیت کرو, بیوی کی تربیت کرو. لہٰذا میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں عورتوں کو جب عورتوں کی تربیت کرنے کے لیے کہا گیا, بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کہا گیا, تو ہم کو یہ بات خیال رکھنی چاہیے کہ عورتیں بھی بچوں کی طرح کورے کاغذ کی طرح ہوتی ہیں. آپ کے گھر میں اگر آپ نے بیوی بنا کے لے کے آئے ہیں تو اب آپ یہ نہ کہیے کہ میری بیوی میری بات نہیں سنتی, ایسا نہیں کرتی, ویسا نہیں کرتی. اب آپ کو تربیت کرنا ہے. آپ کس حساب سے اپنی بیوی کو بنانا چاہتے ہیں آپ کو بنانا چاہیے.
تو عورتوں کو خاص طور پہ یہ بات کہی گئی کہ وہ اپنے شوہر کے قوامیت میں دخل اندازی نہ دیں، ورنہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کرو گی تو ہم نے مرد کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت دے رکھی ہے، لہٰذا میرے بھائیوں بزرگ اور دوستوں مردوں کو اللہ کی دی گئی رخصتوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔